السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تعلیمی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد احتشام الاسلام نشتر آپ کی تعلیمی رہنمائی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پڑھیں گے اردو قواعد، اور آج ہمارا ٹاپک ہے اردو شاعری سے متعلق علم بدیع۔ اسے ثنائے بدائع بھی کہتے ہیں، اسے انگلش میں فگر آف اسپیچ کہتے ہیں، اور ہندی اور مراٹھی میں النکار کہتے ہیں۔ کلام یا شاعری میں تنوع یا نیاپن پیدا کرنا یا شاعری کو پر اثر بنانے کے لیے خوبی پیدا کرنا صنعت کہلاتا ہے۔ صنعت دو طرح سے استعمال کی جاتی ہے، نمبر ایک ثنائے لفظی اور نمبر دو ثنائے معنوی۔ آج ہم ثنائے معنوی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ چلیے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، ویکھیا، پریبھاشا دیکھ لیتے ہیں۔ جب شاعر اپنے کلام، اپنی شاعری کو خوبصورت اور پر اثر بنانے کے لیے اس میں معنوی تنوع پیدا کرتا ہے، یعنی نیا پن پیدا کرتا ہے یا معنوی خوبی پیدا کرتا ہے، تو اسے ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ اسے ہندی اور مراٹھی میں ارتھالنکار بھی کہتے ہیں۔ ثنائے معنوی کی ویسے بہت سی قسمیں ہیں۔ آج ہم ثنائے معنوی کی پہلی قسم صنعت تضاد پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ چلیے ہم اسے مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس شعر میں دو متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، صبح اور شام۔ ان متضاد، الٹ، اپوزٹ الفاظ کی وجہ سے شعر میں ایک طرح سے خوبی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل یہی خوبی صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ آئیے اب ہم صنعت تضاد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، ڈیفینیشن، ویکھیا، پریبھاشا دیکھ لیتے ہیں۔ جب شعر میں ایسے الفاظ کو ایک ساتھ لایا جائے جن میں باعتبار معنی تضاد یعنی ضد پائی جائے تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شاعری میں صنعت تضاد سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صنعت ہے۔ اب ہم صنعت تضاد کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، امیر شہر کو اس سے غرض کیا، فقیر شہر کب سے در بدر ہے۔ اس شعر میں امیر اور فقیر یہ دو متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے یہ صنعت تضاد کا شعر ہے۔ دوسری مثال ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر میں دن اور رات یہ دو متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے یہ شعر بھی صنعت تضاد کا شعر ہے۔ تیسری مثال ہے، جھوٹ سے حاصل کیا ہوگا، سچ کے موتی رولو نہ۔ اس شعر کے اندر سچ اور جھوٹ یہ دو متضاد الفاظ ہیں، سو یہ بھی صنعت تضاد کا شعر ہے۔ چوتھی مثال ہے، آتش ہجر سے رلاتا ہے، آگ پانی میں یہ لگاتا ہے۔ یہاں آگ اور پانی یہ دو متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، سو یہ صنعت تضاد کا شعر ہے۔ اس کے بعد پانچویں مثال دیکھتے ہیں، کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج، آج وہ فاتحہ کو ہے محتاج۔ اس شعر میں فرق کے معنی سر کے ہوتے ہیں، یعنی کل جو اپنے سروں پر بادشاہی کے تاج رکھا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، وہ فاتحہ کے لیے محتاج ہے۔ تو اس شعر کے اندر کل اور آج یہ دو متضاد الفاظ ہے، سو یہ صنعت تضاد کا شعر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھا کہ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس کی تعریف بھی دیکھی، مثالیں بھی دیکھی، مثالوں کی وضاحت بھی دیکھی۔
آئیے اب چند مشق کے لیے مثالیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ ان مثالوں میں سے آپ کو صنعت تضاد کے اشعار کو الگ کر کے لکھنا ہے۔ پہلی مثال ہے: زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں۔ دوسری مثال ہے: ہمیں کیوں نہ ہو دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ تیسری مثال ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ چوتھی مثال ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ پانچویں مثال ہے: اس نے خط میں بھیجے ہیں، بھیگی رات اور بھیگا دن۔ چھٹی مثال ہے: تیرگی خود بخود ہی چلی جائے گی، کوششیں ہوگی جب روشنی کے لیے۔ ساتویں مثال ہے: جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ آٹھویں مثال ہے جنت کا گویا نظارہ وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ نویں مثال ہے: بن کے چھوٹا سب سے جو ملتا رہے، وہ حقیقت میں بڑا ہو جائے گا۔ دسویں مثال ہے: دودھ اور شہد کی ہے یہ تھیلی، ہو نہیں سکتی جو کبھی میلی۔ گیارہویں مثال ہے: موت انجام زندگی ہے مگر لوگ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ اور بارہویں مثال ہے: ظاہری ارتقا ہوا بے شک، باطنی ہے زوال در پردہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ان اشعار میں سے آپ کو صنعت تضاد کے اشعار علیحدہ کر کے لکھنا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی آن لائن تعلیمی ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلے اسی طرح کے تعلیمی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، گھر پر رہیے گا، محفوظ رہیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔